بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران خان صاحب عین وہی غلطیاں کر رہے ہیں جو ہر حکمران اپنے آخری دنوں میں کیا کرتا ہے، اور اس سے وہ غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ عمومی طور پہ کہا جاتا ہے کہ شاید کوئی آس پاس بیٹھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کچھ سازش کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ہوتی ہے بات۔ مثال پرویز مشرف صاحب کے دور میں ان کے ساتھ جو ہوا تھا، مس ہینڈل کی انہوں نے چیزیں بہت سی، اچھی بھلی ان کی حکومت جاری تھی، ایک کام خراب کر دیا انہوں نے۔ افتخار چودھری کے خلاف ریفرنس بھیج کے ملاقات کے لیے وہ آئے اور آ کے ان کو بٹھا کے استعفیٰ دے۔ خیر، پھر اس کے بعد جو مینج کرنی تھی چیزیں کہ وہ تصویر جاری ہو گئی، پھر جناب وہ بال پکڑنے والی تصویر آ گئی، تو اس سے کام خراب ہوا، اور پھر اس کے بعد خرابی جو ہے وہ دوسری خرابی کو جنم دیا، دوسری خرابی نے تیسری کو دیا، ایک غلطی کے اوپر دوسری غلطی۔ عمران خان صاحب بالکل وہی حرکتیں کر رہے ہیں جو بھٹو نے کی تھی۔ بھٹو اپنی پاپولرٹی میں اتنے آگے نکل چکے ہوئے تھے کہ ان کو کسی ضرورت ہی نہیں تھی اپنا وہ ایک ہوتا نا سرخاب کا پر لگانے کی کہ جناب میں اتنا پاپولر لیڈر ہوں اس قوم کا کہ میں بلا مقابلہ جیت سکتا ہوں۔ وقت سے پہلے الیکشن، اور اس میں 4 کے 5 سیٹوں پر دھاندلی، اور وہ گلے پڑ گئی۔ جب آپ کو پتا ہو کہ یار کہ میرے سجے کھبے میرے جو ہیں وہ مخالفین بیٹھے ہوئے ہیں اور طاق لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ غلطی کر رہے ہیں۔ مثال اس کی یہ ہے کہ خود کہتے ہیں کہ جلسوں سے کبھی حکومت جاتی ہے، اور پائی جلسیاں تو حکومت نہیں جاتی، پھر جلسہ رکن دا مقصد کی ہے؟ کرنے دیں جلسے، مطلب چلو اور کچھ نہیں ہے، لوگوں کی بھڑاس نکل جاتی ہے۔ اب یہ کر رہے ہیں کام کہ عمران خان صاحب نے پٹرول کی ایک بوتل ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، اور ان کو جہاں پہ کوئی پامڑ مچا ہوا نظر آتا ہے وہاں پہ نا وہ پٹرول پھینکنا شروع کرتے ہیں۔ خود عمران خان صاحب کو کسی دشمن کی ضرورت رہی نہیں، مطلب وہ خود اپنے لیے جو ہے نا بہت بڑی توپ ہے، انہوں نے یوں کرنے توپ دا منہ اپنے کر کے فائر کر دیتا۔ ہوا یہ ہے کہ گلجران والا جلسہ ہو گیا، کراچی والا ہو گیا، تو میرا مطلب کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ کوئی حکومت، میرا مطلب ہے کہ کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ وہ چی بھی نہیں ہوئی، چوں بھی نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن اتنے گھبرائے ہوئے ہیں۔ اچھا، بندہ جو کمزوریاں بندے کے اندر ہوتی ہیں باہر کچھ نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، لیکن یہ بات اس کو نہیں سمجھ آتی جو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہو۔ تو ملتان والا جلسہ تھا یار، کیڑا کوئی سپ پکڑ لینا سی کسی نے، مطلب کیڑا کوئی دیندہ چراغ سی کہ کر کے چراغ اس جلسے میں ایک وہ شرط تھی کہ جناب یا وہ یہ ہو کہ جناب جو عمران خان صاحب ویسے بھی بڑے حسابی کتابی ہیں نا کہ وہ چاند سورج کی چال، چاند اس وقت فلاں خانے میں ہے، مشتری اس خانے میں ہے، ستاروں کی چال، تو یا تو ہو کہ کسی نے ان کو بتایا ہو کہ جناب کے 30 والے دن اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اگر اتنے سے زیادہ لوگ اکٹھے ملتان شہر میں اکٹھے ہو گئے تو وہ آپ کے لیے ایک نحوست بھرا دن ہوگا۔ تو پھر تو چلو، پھر تو ہو سکتا ہے ویسے کوئی گل ہو، کوئی پتہ نہیں، کیونکہ وہ ان کی جو روحانی معاملات ہیں وہ بھی آن ہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہے، اب تو روحانیت ان کے گھر کی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ والی بات ہو۔ ادروائز ایز اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ تو یہ نری کی نری بیوقوفی ہے کہ ایک پارٹی یا ایک کچھ پارٹیاں آپ کے خلاف جلسہ کر رہی ہیں تو پائی کرن دو، یا تو ہو کہ انہوں نے کہا کہ جی کہ جینا ہوگا مرنا ہوگا ایتھے دھرنا ہوگا، تو وہ دھرنا، وہ تو دھرنا بھی نہیں ہے، تو پھر ہوتی ہے کوئی سمجھ آتی ہے بات کہ یار کہ یہ آگے بیٹھ گئے تو پھر ان کو اٹھایا گیا جلسہ ہے یار، وہ کیا کریں گے، 5-7 تقریراں کر کے چلے جائیں گے، لیکن نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی نے یہی بات کوئی پٹی پڑھائی ہے کہ کل کا دن جو ہے وہ آپ کے لیے نیش پرا دن ہے، اور اگر آپ نے یہ جلسہ ہونے دیا، وہی وہ جس طرح نجومی بتاتے ہیں کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ سورج جو ہے وہ اس ملتان پہ یوں کر کے کھڑا ہوگا۔ ایک دفعہ ایوب خان کو بھی کسی نے کہہ دیا تھا نا کہ جمعے میں 2 خطبے ہوتے ہیں، اور وہ 2 خطبے نا نہیں، جمعے کا خطبہ اور عید کا خطبہ یہ مل جائیں، یعنی عید اگر جمعے کو آ جائے اور 2 خطبے ہو جائیں تو وہ حکمران کے لیے بھاری ہوتا ہے۔ وہ انہوں نے پولیس آئی، انہیں ڈنڈے مار مار کے لوگوں نے نا کہا کہ جناب کے نمازیں پڑھوائی، روزہ تڑوا کے ایک دن پہلے، سمجھ رہے ہیں نا بات، یہ جمعہ رات کو 29 روزے کی رات تھے کیونکہ 30 کو لوگوں نے روزے رکھے ہوئے تھے۔ خیر وہ بڑا مزے کا واقعہ ہے، لیکن سیاست کا سبق یہ ہے کہ روزہ رکھوا کے، روزہ تڑوا کے، خطبے کٹا کے، خطبے بدا کے بھی ایوب خان نہیں بچ پائے۔ کیوں نہیں بچ پائے؟ کیونکہ لوگ تنگ سن یار انہوں دے کولوں۔ تب یہ قوم جو تھی ذرا متحرک تھی اور ویجیلنٹ تھی اور جوشیلی تھی،
اور وہ کیا تھا جی کہ کوئی چینی کی کوئی قیمت تھوڑی سی بڑھی تھی تو بھٹو نے کوئی کال دے دی تو پھر دما دم مست کلندر. تو عمران خان صاحب نے بھی اپنے خلاف دما دم مست کلندر دی کال دے دیتی ہے. ہوا یہ ہے کہ جی ملتان کا جلسہ نہیں ہوگا, 3 ہیلی پیڈ بن گئے ہیں, اینا بڑا آپریشن ہونا. او بھائی یہ انڈیا دی فوج نہیں آ رہی, آپ اس بات کو سمجھیں, یہ پاکستانی ہے. اور پھر یہ کہ بہانہ کرونا, او بھائن کرونا جو ہے وہ سراج الحق صاحب نو کرونا جڑا ویکھ کے منہ موڑ لینا ہے, ادھر چلے جاتا ہے. یا اسد عمر کی اس کے ساتھ یاری ہے کہ وہ جناب کرونا جو ہے اس کو جفی ڈال کے کہتا ہے اور بچے ٹھیک نے, تو پوچھ کے حال چال واپس چلا جاتا ہے. نہیں یار, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوغلی پالیسی کر رہے ہیں. تو اگر سراج الحق کو کرونا کچھ نہیں کہتا اور اسد عمر کو کرونا کچھ نہیں کہتا, تو مولوی صاحب نے یا بلاول بھٹو نے یا دوسروں نے ان کے مطلب کہ بچے مارے نا, کچھ نہیں کیا نا. تو کرنے دیں جلسہ. لیکن وہ 3 ہیلی پیڈ بن رہے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوا تو جناب فورسز اتریں گی پکڑ پکڑ کے یہاں سے, ہم ان کو میاں والی جیل اور سرگودا جیل تے فلانی جیل ہیلی کاپٹروں میں ڈال ڈال کے لے جائیں گے. یار اتنا آپ کشمیر پہ اتنی مطلب حمیت اور جو تھی وہ اندر کا عمران خان جگا لیتے آپ. اتنے تو تسی ابھینندن کو کیا کہ پہنے لائیو اینج کر کے واپس کرتا ہے, اور پھر جڑا کہے کہ یار کہ تسی واپس کیتا ہے انہوں کہتے غدار ہے. تو یہ جو دشمنیاں یہ جو ہے نا ڈولے شولے دہانا خان صاحب, یہ انڈیا کو دکھائیں یا یہ ان کو دکھائیں, وہ جو اسرائیل والے ہیں ان کو دکھائیں, جہاں وہ مطلب یہ اپنے ہم وطنوں کو جو ہے وہ اس طرح کر کے نہ ٹریٹ کریں جس طرح ماضی میں ہمارے حکمران کرتے رہے ہیں. اور وہ انہوں نے پھر کھے کھائی ایڈ پہ. مطلب یہ کہ وہ لانگ مارچ جو ہوتا تھا بینظیر بھٹو کیا کرتی تھی, نواز شریف ڈکا کرتا تھا ان کو, وہ تحریک نجات لایا کرتے تھے. یہ تماشے بہت دیکھ چکے ہیں ہم. تو بیہیو لائک اے ڈیموکریٹ پرسن. اور آپ وزیر اعظم ہیں, کوئی اگر آپ کا قلعہ قائم ہے نا, آپ کہتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ قلعہ قائم تو ہوتا ہے عوام کے سر کے اوپر, تو وہ اگر قائم نہیں ہے آپ کا قلعہ تو یہ 2-4 اس طرح کی حرکتیں کر کے جیلیں بھر کے تو کچھ نہیں ہوگا. اب معاملہ یہ ہے کہ اپوزیشن کو آپ نے کل سے آپ وہ طاقت کا استعمال کر رہے ہیں, اور جو ہے اپوزیشن وہ اب کہہ رہی ہے کہ پائیں جی تین جی صحیح. وہ مولانا فضل الرحمان بھائی انہوں نے مولوی نے وہ ایڈی ایڈی ڈانگ پھڑی ہوں انہوں نے, وہ ڈانگ پھرن گے تو لگ سمجھ جانی, پولیس والے نہیں کھلونا انہوں دے گئے. وہ ان کا معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ مولانا انہوں سے پتہ نہیں کی کچھ نے, وہی جو طاہر قادری صاحب کے تو ہومیوپیتھک قسم کے ہیں نا وہ کارکن, بہت وحشی نے پائے نا, میں سوری وحشی سے میں لفظ تھوڑا سا جذبات میں غلط بول گیا. انہوں نے مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا نا کہ ہم نے جو امریکہ میں تمہارا حال کیا یہاں پہ تمہارا کر دیں گے اگر ہمارے ساتھ کیا. بھائی انہوں نے امریکہ نال ٹکر رہی ہوئی ہے یار, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ خان صاحب. یہ کوئی ایم ہی نہیں ہے, یہ نون لیگی ہے یا دوسرے نہیں ہیں, بہت پارے لوگ نے. تو یہ پولیس جو ہے یہ اس کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے, پھر آپ کو کوئی اور فورس منگوانا پڑے گی, اور یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا. خون خرابہ کوئی اچھی چیز ہے, نہ کریں, اس طرف نہ جائیں. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ پائن کہ اگر آپ کے خلاف پولیس ڈنڈا اٹھائے تو آپ کو بھی اجازت ہے ڈنڈا اٹھائیں. اور مریم نے کل جانا جناب لاہور, تو ادھروں آصفہ بھٹو نے آنا ہے, تو پھر مریم کو آپ تو وہ یہاں پہ نہیں برداشت کر سکے تھے, یہ والی جو ہے نیب کا دفتر لاہور والا, اس تو بعد کی کرو گے. مطلب وہ جب ملتان جائے گی تو ملتان تک تو نون لیگ ہے نا, ملتان سے یوں کر کے اسلام آباد تک آیا تو نون لیگ ہے. اچھا پھر ادھر سے پیپلز پارٹی ہے, پیپلز پارٹی والے تو ٹرے ہوئے نا, تو پیپلز پارٹی آصفہ بھٹو. مطلب یہ کہ آپ ایزی لے رہے ہیں خان صاحب, اس طرح نہ کریں. اور نہ صرف آپ ایزی لے رہے ہیں, اور آپ کے سارے مشیر جو ہیں اور وہ بھی جو آپ کے جتنے کنسلٹنٹ ہیں جو آپ کو پتہ نہیں کیا کیا مشورے دیتے ہیں کہ جناب کے اسٹیٹ کی طاقت یہ ہوتی ہے. اور بھائی اسٹیٹ کی طاقت لوگوں کے بغیر کچھ نہیں ہوتی. آپ زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے, کتنی جیلیں بھر لیں گے, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ کتنے بندوں کو پھٹر کر سکتے ہیں آپ, کتنے کے مقدمے بنا لیں گے. تو یہ کل لوگوں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ لوگ آپ سے تنگ ہیں. میں جو پہلی بات کر رہا تھا کہ اگر آپ کے ساتھ لوگ ہیں تو پھر گھبرانے کی بات کیا ہے. جب لوگ نہیں ہیں تو یہ جو ریاستی طاقت ہوتی ہے یہ ایک سراب ہوتا ہے, اور یہ ڈنگ ٹپاؤ ایک کام ہوتا ہے تھوڑا سا, کہ دبا ماریا تھوڑا جی طاقت بھائی, 4 ڈنڈے چلائے, لوگ ڈر گئے تھے, ٹھیک نہ ڈرے تھے پھر جناب پھر آپ نہیں اگاغ نہیں, وہ والی بات تو سنی ہوئی ہوگی آپ نے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت, میں اپنے دوستوں سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے خود پر ایک خودکش حملہ کر دیا ہے, اور اپوزیشن نے کرنا تھا دما دم مست کلندر, انہوں نے خود کہا کہ بسم اللہ
تو او جناب وہ گھوڑا نے لت مارتی سی نا، تو یہ وہ لت مار چکے ہیں، مطلب دلتی جس کو کہتے ہیں، تو وہ مار چکے ہیں بم کو، اور وہ بم خطرناک ہے، وہ بم ہے عوامی جذبات کا، وہ بم ہے کہ لوگوں کے اندر جو اس وقت غصہ بھرا پڑا ہے، وہ محرومیوں کا غصہ ہے، وہ مہنگائی کا غصہ ہے، وہ پاکستان کی وہ جو کیا کہتے ہیں آپ کہ جو آپ نے خواب دکھائے تھے اور ایک بھی پورا نہیں کیا، وہ اس کی ٹینشن والا غصہ بھی ہے۔ تو پوائنٹ صرف یہ ہے کہ آپ کے دن گنے جا چکے ہیں، لوگ اب آپ کو وزیر اعظم کے طور پر ماننے کو تیار نہیں۔ آپ ریاستی طاقت کو استعمال کر کے آپ نے بسم اللہ کر دی ہے، آپ مزید استعمال کر کے دیکھ لیں، اور یاد رکھیں کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے اور وہ مخالف سمت میں ہوتا ہے۔ یہ میں نے نہیں، یہ نیوٹن نے کہا تھا، اور نیوٹن جو ہے ابھی تک تو اسی کی یہ فارمولے چل رہے ہیں۔ تو یہ نہ صرف کہہ لیں کہ علم جو ہوتا ہے طبیعیات جس کو کہتے ہیں، فزکس، وہ اس میں بھی ہے، بلکہ یہ فارمولہ جو ہے یہ انسانی رویوں پہ بھی لگتا ہے اور پولیٹیکل سائنس میں بھی لگتا ہے۔ تو بچ کے چلیں خان صاحب، کل آپ کے ساتھ بہت پیڑی ہونے والی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی۔